وَقَيَّضْنَا لَهُمْ آ گیا سورت کا مرکزی مضمون. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا ترجمہ کچھ بتاؤ مجھے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بڑے فتوے ہیں. توبہ توبہ، ہر بات پہ فتوے ہیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سننا اس قرآن کو. لا تسمعوا لهذا، ہذا یہ کتابوں کے ساتھ ان کو بڑا شغف تھا، اس لیے کہتے تھے ایسے بے قرآن غیر ہذا، غیر ہذا یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. باقی قرآن لے آ ماننے کے لیے تیار، ایسے بے قرآن غیر ہذا. اور اللہ نے بھی فرمایا ان ھذا القرآن، یہ سارا ہذا ہی چل رہا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یعقوب، یہی قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے بے قرآن غیر ہذا. اگر فیضان سنت ان کو دے دی جاتی، میرا خیال ہے سارے سبز پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، کوئی اختلاف ہو نہ کرتے. کیونکہ ایسے بے قرآن غیر ہذا، ایک قرآن نہ ہو، قرآن کوئی اور ہو، دوسرا قرآن لے آ. کہ المحند اگر دے دی جاتی سب دستخط کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ توحید ہے ہی نہیں ہے. نام رکھا قائد علماء دیوبند اور توحید کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس میں توحید والا مسئلہ ہی نہیں. خیر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوتے. قال الذين كفروا شکوہ ثانی علی سبیل الترقی. علی سبیل الترقی کیسے؟ پہلے تھا اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خود نہیں سنتے. اب فرمایا سننے نہیں دیتے. پہلے سے ترقی ہے کہ نہیں؟ پہلے خود نہیں سنتے، اب فرمایا سننے نہیں دیتے. لا تسمعوا لہذا القرآن، اندر سے سوچتے آؤ، میں کوئی بات کہتا نہیں ہوں، تم اندر سے مطالعہ کرتے آؤ میں کس نے روکا تھا. وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور ڈالو اس میں، بک بک کرو اس میں، والغوا فیہ، اور شور ڈالو اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے اور تمہارا شور اوپر نکل جائے. والغوا فیہ کے دو معنی ہیں، آپ کے پاس لکھے بھی ہے. والغوا فیہ عارضو ہو بالخرافات، عارضو ہو بالخرافات او ارفعوا اصواتکم بہا تشبشوا ہو الکاری بیزابی. خرافات کس کو کہتے ہیں؟ خرافات جھوٹی روایتیں، جھوٹی حکایات. سید محمود آلوسی حدیث الخرافہ نام رکھا ہے، حدیث الخرافہ. اسی کا نام ہم کہتے ہیں گپوٹیشن. گپوٹیشن کیا ہے؟ جھوٹی حکایتیں، جھوٹی روایتیں، بے سند اخبار. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور آپ کا قرآن سن کر لوگ متاثر ہوتے، حتیٰ کہ چھپ چھپ کر مشرک بھی سنتے، چھپ چھپ کر، سامنے نہیں.
بڑے بڑے مشرک سنتے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، یہ گئے اور ایک نصاب لے آئے کتاب، اس میں تھے اسفد یار کے قصے، اسفد یار پرانی حکایات اور اس طرح کا گپیں تھی، واقعات اور قصے۔ اور اب یہ کعبہ میں بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تو یہ ٹولی ادھر بیٹھی ہوتی، یہ اس کتاب کی تلاوت کرتے۔ اسفد یار کیا کہہ رہا ہوں؟ اسفد یار کا قصہ اور اس قسم کے قصے۔ اسی طرح وہ پڑھو گے سورہ لقمان میں، وہاں پر بھی آئے گا کہ ان کا جو نظر تھا اس نے ایک بہت بڑی کتاب لائی تھی اور وہاں پر مجلس بھی کرتا اور گانا بجانا کی مجلس بھی لگاتے تاکہ لوگ ادھر آ جائیں، قرآن کی طرف نہ جائے۔ اس بات کو ذرا سمجھو، والغوفی ہے کا معنی ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو، اور ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے توجہ ہٹانے والی ہو، کتاب و سنت کی دعوت کو ہٹانے والی ہو، وہ ہے خرافات۔ سمجھو، وہی ہے بک بک، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، بک بک، بک بک کرو اور خرافات پیش کرو۔ آج بھی جتنے طریقے کتاب اللہ سے دور کرنے کے ہیں وہ سب ہے بدخوفیے، بدخوفیے، اور اس میں بڑے طریقے ان ایریوں میں نعت خوانی مربج ہو، نعت پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ محفل نعت کے نام پہ جو خرافات ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن سے لوگ دور، اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں نعت خوانی ہے وہاں قرآن کا درس سننے کے لیے ایک آدمی بھی تیار نہیں، یہ محفل نعت ہی سنیں گے۔ اور اسی طرح اب اور کئی قسم کی محفلیں نکلی ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، ان کو دور کیا جائے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مقابلے میں شروع ہو جاتے تھے دورے صرف نہ، دورے منطق، دورے فلکیات۔ مقصد کیا تھا کہ ان کو اپنے پاس روکو، یہ کہیں پنڈی نہ پہنچ جائے، اور پنڈی پہنچ گئے ایک ہفتہ رہ گئے پھر ہمارے لیے، یہ پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو بھائی وہ بیچارہ کیا کرتا ہے جو قرآن ہے ایسا، اس کو جس نے بھی اس کا حق ادا کیا، صحیح بیان کیا، تو اس قرآن میں اب بھی وہی اثر ہے جو پہلے دن اثر تھا۔ یہ زندہ کتاب ہے اور معاصر کتاب ہے، اس لیے ہر وہ طریقہ قرآن سے روکنے کا، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بیچارے بھولے بھالے بزرگ، انہوں نے فضائل اعمال، فنا فی فضائل اعمال، یہ فضائل اعمال میں فنا ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا کے بندو، اگر کوئی قرآن پاک کا درس نہیں دیتا اور نہیں دے سکتا، وہ عام آدمی ہے تو چلو وہ کوئی حصہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب جماعت میں علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ تو درس قرآن دو نا، وہ بھی 6 نمبر، وہ تو درس قرآن دو، جو بڑے بڑے عالم ساتھ پھر رہے ہو، تو کم از کم چلو 6 نمبر بھی بیان کرو اور فضائل اعمال کی تلاوت بھی کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت درس قرآن کے لیے بھی رکھو، مغرب کو بیان کرو یا عشاء کو بیان کرو یا صبح کو بیان کرو۔ یہ قرآن کو بالکل ترتیب سے نکال دیا، رائے بینڈ سے لے کر بڑھانے تک، بسترے میں بھی نہیں، اور بالکل قرآن کی یہ چیز جو ہے یہ بھی بالغوفیہ کا مستحق ہے، یہ بھی قرآن سے توجہ ہٹانا ہے۔ ہر وہ حرفہ جو قرآن سے دور کرے یہ معارضہ بالقرآن ہے، اور یہ بالغوفیہ کا حرف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، چاہے گانا بجانا، چاہے آپ کی فیس بک ہو، فیس بک میں ملا بھی مریض ہے اور پیر بھی مریض ہے، طالب بھی مریض، قرآن کا ٹائم ہی نہیں، اور کوئی چیز بھی ہو، یہ عام قانون ہے۔ اس لیے
دیکھو والخرافات، یہ والخوفی ہے، آرزو بالخرافات، اور قرآن سے سب سے زیادہ روکنے والی بریلویوں کی بھی کچھ کتابیں، الیاس قادری نے فیضان سنت کے شروع میں فیضان سنت کے درس کا طریقہ لکھا ہے. کہتے ہیں فیضان سنت کا درس کیسے دینا ہے؟ پہلے غسل کرنا ہے، پھر نئے کپڑے پہننے، پھر خوشبو لگانی ہے، اور بہت کچھ. یہ شروع میں طریقہ آداب لکھے اور اس کو کہو ابن الشیطان ابن ابلیس، قرآن کی بات کیوں نہیں کرتا؟ فیضان سنت. اور پھر ہم کو یا کیا جواب دے؟ وہ فیضان سنت تو ہماری فضائل اعمال ہے، بات تو ایک ہی جا کے بنتی ہے، تو اصل بات تو قرآن سے دوری ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں غصے کی بجائے اس کام کی اصلاح کرو، اپنی ترتیب میں خدا کی کتاب لے آؤ، کہیں اس آیت کا مذاق نہ بن جاؤ. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والخوفیے، اور شور ڈالو. پیغمبر سنانے لگے ادھر قرآن کا مسئلہ ہے، تم 20 بزرگوں کے حوالے دے دو، ادھر قرآن کا مسئلہ ہے تم جھوٹی روایتیں پیش کرنی شروع کر دو، ادھر قرآن کا مسئلہ ہے تم کتابوں کی گدریڑی لان کے لے آؤ. والخوفیے، یہ سب اس والخوفیے کا مصداق ہے. دیکھ لینا قرطبی تفسیر کبیر، ان تفسیروں میں دیکھنا والخوفیے اور بک بک روز میں لعلکم تغلبون. غرض کیا ہے؟ اس تدبیر سے تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کی آواز دب جائے، قرآن کی آواز ساکت ہو جائے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، شروع میں بھی کفروا، بعد میں بھی کفروا. خطرے تم سمجھے بھی ہو گئے. حالانکہ جہاں اس میں ضمیر کا مقام ہے، اس میں ظاہر آ گیا ہے. پھر یہ حکم بتانے کے لیے کہ جو آدمی کسی درجے میں قرآن کی دعوت کو روکتا ہے وہ کافر ہے. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، آگے فلنذیقن، البتہ ضرور بے ضرور چکھائیں گے ہم الذین کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا، عذاب سخت. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھ لو. جو قرآن کے معارضہ کرتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پکا کافر ہے اور اس کو ہم سخت عذاب دیں گے. شدید ولا نجزینہم، اور بدلہ دیں گے ضرور بے ضرور اسوأ، سب سے برے عمل کا، سب سے برا عمل اسوأ الشرک اور دعا لغیر اللہ الذی کانوا یعملون. یا سیاق کے مطابق قرآن دشمنی، اسوأ سب سے برا عمل قرآن کا مقابلہ کرنا اور معارضہ پیش کرنا. کانوا یعملون، آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرک پورے قرآن کے دشمن تھے؟ آج کا کافر پورے قرآن کا دشمن ہے؟ امریکہ برطانیہ پورے قرآن کے دشمن ہے؟ قطعاً. یہ جو قرآن نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کوئی اس سے چڑھتا ہے؟ یہ آیت سناؤ کلوا واشربوا، اور سناؤ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کس سے چڑھے گا کوئی؟ اے گا لا تسمعوا لهذا القرآن، قطعاً نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو. ہر آیت سے نہیں گرتے تھے، نبی سے دشمنی بھی تھی قرآن کی وجہ سے. انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ
اور قرآن بھی سارے نہیں، نہ آج سارے قرآن کا کوئی دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے جو فن کے ہو ماتا با نکاح کرو پسندیدہ کے ساتھ، اس پر کسی کو اعتراض ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں والدین کو اف نہ کہو، کسی ہندو سکھ کو بتا دو وہ بھی کہے گا سبحان۔ بوڑھے والدین کو اف نہ کہو، قرآن نے اور سچ بولو، وعدہ خلاف ہی نہ کرو وغیرہ، یہ تعلیمات سے کوئی بھی نہیں چڑھتا تھا، نہ آج چڑھتا ہے۔ چڑ کہاں لگتی تھی؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، یہ وحدہ والی آیات نہیں سن سکتے تھے۔ بس قرآن کے ساتھ بھی اتنی دشمنی تھی، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہی ایسے تھی جو ہم پڑھتے ہیں اور لوگ ہم سے لڑتے ہیں، یہی آیات تھی اور کوئی نہیں۔ باقی قرآن کو تو وہ بھی سنتے تھے اور کہتے تھے ایسی فصیح بلیغ کتاب، یہ آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا۔ یہ جو عتبہ تھا، عتبہ کسی حامیم سجدہ میں اسی کے جانب، اسی کے متعلق وہ لکھا ہے ابن کثیر نے اور حضرات نے بھی لکھا کہ عتبہ بن ربیعہ یہ جہاں جو بیٹھے تھے کعبۃ اللہ میں، سارا مارکہ بیٹھا تھا، مشورہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، آپ بھی اکیلے تھے، یہ بھی اکیلے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ جائے ہم میں سے کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے۔ اس پر وہ لمبی روایات بھی ہے، ابن کثیر دیکھ لینا۔ تو عتبہ ابو الولید اس کو منتخب کیا کہ تو جا کے ان کے ساتھ بات کر۔ یہ عتبہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بیٹھ کیا اور سوال شروع کیے۔ پہلے تو تعریف کی کہ آپ جیسا سچا، امانت دار اور لائق جوان ہماری قوم کا فخر ہے، آپ جیسا آدمی ہماری قوم میں نہیں آیا، اور آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ ترتیب شروع کی نا، آگے دعوت دینی تھی۔ ہمیشہ یہ کریں گے ابتدان تمہید، تمہید میں اس نے بڑی تعریفیں کی، آخر میں کہتا ہے فقال یا محمد، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت خیر ام عبداللہ، تو بہتر ہے یا تیرا باپ عبداللہ بہتر تھا؟ یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عتبہ کہنے لگا انت خیر ام عبد المطلب، تو بہتر ہے یا عبد المطلب بہتر تھا؟ وہ زیادہ سمجھدار تھا یا آپ زیادہ سمجھدار ہیں؟ فسکت رسول اللہ، آپ خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال ان كنت تزعم ان هؤلاء خیر منك، اگر تو کہتا ہے کہ یہ زیادہ سمجھدار تھے، آپ کے بابا عبداللہ اور عبد المطلب یہ زیادہ سمجھدار اور بڑے بڑے بزرگ تھے، تو پھر سن لے، انہوں نے فقد عبد الالہہ، فقد عبد الالہہ، انہوں نے تو ان الہوں کو پکارا ہے، ان کی پوجا کی ہے، اللہ تھی ربتا، جن کا تو گستاخیاں کرتا ہے، فَإِن كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر تو کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں، فَتَكَلَّمْ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، پھر آپ بولیں، اپنے فضائل بیان کریں تاکہ ہم سمجھیں آپ کی بات اور ہم توجہ کریں۔ اور کہتا ہے کیا کون لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں؟ سنو سنو، عتبہ کیا کہتا ہے کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اشعم کوئی نہیں، بدبخت
آپ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. یہ عتبہ کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی وجہ سے ہماری قوم بدنام ہو گئی. کیوں؟ آپ کا قصور کیا ہے؟ کہتا ہے پہلا قصور یہ ہے کفرت آباءنا, تو نے ہمارے بزرگوں کو کافر کہا ہے. آج یہ نہیں کہتے کفرت آباءنا, تو نے ہمارے بزرگوں کی تکفیر کی ہے, فتوے بڑے لگاتا ہے. بیچاروں کا قصور تو نہیں تھا, فتوے تو زبردست تھے. کفرت آباءنا. دوسری فرقت جماعتنا, تو نے توڑ پیدا کر دیا ہے. آج بھی یہی اعتراض نہیں ہوتے؟ فرقت جماعتنا, تو نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے, اختلافی مسئلے بیان کرتا ہے, بزرگوں کو کافر کہتا ہے, ایک اختلافی مسئلے بیان کر کے امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے. فرقت جماعتنا شتت امرنا, شتت امرنا, ہم سب مجتمع تھے, تو نے گھر گھر لڑائیاں شروع کرا دی. جو تیری تقریر سن کے آتا ہے تو سب کے ساتھ لڑتا ہے. شتت امرنا, سب کو بکھیر دیا, بھائی بھائی کے ساتھ جدا کر دیا. بیوی خامن کا جھگڑا ہے, ساری برادریاں لڑ رہی ہے. ایمان سے بتاؤ آج یہ نہیں کہتے؟ جنتا معلوم ہوتا ہے کہ جو عالم یوں کرتا ہے وہ سچا نبی کا وارث ہے. ہاں, شتت امرنا وہبتا وفضحتنا فی العرب, اور تو نے عبتا دیننا, تو نے ہمارے دین پر عیب لگائے, بہت عیب لگا دیے اور ہمیں رسوا کر دیا ہر عرب میں. حتیٰ لقطار فیم ان فی قریش ساحرا, حتیٰ کہ عرب میں مشہور ہو چکا ہے, قریشیوں میں ایک جادوگر ہے, قریش میں ایک جادوگر ہے, یہ مشہور ہو چکا ہے کہ ان فی قریش کاہن, کہ قریش میں ایک کاہن ہے اور جادوگر ہے. یہ مشہور ہو گیا, آپ کی وجہ سے ہماری بڑی بدنامی ہو گئی. انا قد آتیت قومک بامر عظیم صفحت بہ آلہتہم, تو کہتا ہے پچھلے سارے بے وقوف تھے, تو ایک ہی دانا ہے. آج تک سارے بے وقوف اکابر کو بے وقوف کہہ دیا, ان پہ فتوے لگا دیے. یہ تقریر کی کس نے؟ عتبہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سنتے رہے, چپ کر کے سنتے رہے. یہ تقریر جھاڑتا رہا. جب اس نے تقریر ختم کی تو آپ نے فرمایا بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں جی ختم ہو گئی ہے. آپ نے یہی سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی. فرمایا میری بھی سنو. یہی سورت پڑھنی شروع کی. پڑھتے آئے. جب قوم عاد ثمود کا تذکرہ آیا, اور پیچھے پڑھایا آپ نے, قوم عاد ثمود کا تذکرہ آیا, وہ یوں کرنے لگا اس وقت خدا کے لیے آپ کے منہ پر ہاتھ دے دیا, خدا کے لیے چپ کر لو, مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے پتھر آئیں گے, ابھی پتھر برسیں گے. ہاتھ منہ پر دے دیا, کانپنے لگ گیا. متاثر تو ہوا ہے نا, کانپ رہا ہے. ابھی وہ جو بیٹھے تھے نا مسجد نبوی میں, کعبۃ اللہ میں, وہ جو بیٹھے تھے, انہوں نے اس کو جب اٹھتے ہی دیکھا تو رنگ سے اندازہ کیا کہ یہ بھی پنج پیری بن گئی ہے. اس پہ بھی اثر ہو گیا ہے, اس پہ بھی اثر ہو گیا ہے, رنگ بتا رہا ہے. عتبہ نے جا کر کہا, کہتا ہے خدا کی قسم میں بڑے بڑے شعراء کے پاس رہا ہوں, اور کہانت کو بھی جانتا ہوں, جادوگری کو بھی جانتا ہوں, مجھے بڑا علامہ تھا ان کا, اور میں بڑے دنیا میں بھی پھرا ہوں. لیکن خدا کی قسم جو محمد چیز پیش کر رہا ہے یہ کہانت بھی نہیں ہے, شاعری بھی نہیں ہے, مجنون پن بھی نہیں ہے. ایسا اثر والا کلام اور ایسا عمدہ اور خوبصورت کلام یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں,
پورے قرآن کے دشمن نہیں تھے، کس کے دشمن تھے؟ بولو بولو جلدی بولو، کس کے دشمن تھے؟ وعدہ کے، وعدہ وہ کہتے لا یسمع والی ایسے نہ پڑھ، ومن اضل والے فتوے نہ لگا، ما یملکون من کتبیر والی گستاخی نہ کرو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا والی گستاخی نہ کرو، یہ گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، یہ بے ادبی نہ کرو، بس یہ ایسے تھی، ورنہ کس لیے کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن؟ اس وقت کا مشرک بھی انہی آیات سے جلتا تھا، اور آج کا کلمہ گو مشرک بھی انہی آیات سے جلتا ہے، اور یہ آیات معیار ہے ایمان کے چیک اپ کا، چیک اپ کا۔ خدا کی قسم آپ جائیں یہی آیتیں بیان کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں، جو خوش ہو جائے سمجھو مومن ہے، اور جس کی طبیعت خراب ہو جائے سمجھو قال الذین کفروا فلنذیقن الذین کفروا، مسئلہ بالکل صاف ہے، فلنذیقا، البتہ ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کہتے ہیں، ذائقہ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ، اور ذائقہ جی پھر ساتھ فٹ کرتا ہے کہ اگر سالن کا ذائقہ چکھ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زنانی نہیں، سالن کا ذائقہ چکھ لی تو معلوم ہوتا ہے موت نہیں ہے، ذائقہ ہے، ذائقہ، ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ذائقہ یہی ہوگا جہنم کے کنارے پہ بیٹھ کے یوں کریں گے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے میں ماسٹر امین سے بڑا محرف دنیا میں سب سے بڑا محرف ہے قرآن، اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا امام الطحری شاید بنو قریظہ میں بھی نہ ہو۔ نذیر اب دیکھو کتنا بڑا دھوکہ، لوگ جی ذائقہ نا ذائقہ، ذائقہ الموت کل نفس ذائقۃ، ذائقہ موت آنے کی ذائقہ، واہ ذائقہ آیا، اور اس کو بتاؤ بے ایمانہ ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب یہ جو جہنم کا ذائقہ ہے بات سے بیٹھ کے انگلی نہیں لگائیں گے، ہاں، اور یہ میرا خیال ہے اسی لیے خوش ہے، اس نے ذوق العذاب کے نہیں مانا سمجھا ہوا ہے، جہنم کے کنارے پہ بیٹھیں گے، لہٰذا جو بک بک کرتے رہیں گے کس نے وہاں پر بھی۔ اور موت کا ذائقہ ہے انفقاق الروح عن الجسد، فجوس کلتی قضا علیہ، اور ذائقہ کا معنی بھی باسٹور کو نہیں آیا، وہاں پر آپ دیکھ لیں کوئی تفسیر کہ کلو نفس کلو روح، کلو نفس کلو روح ذائقۃ موت البدن، آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کلو روح ذائقۃ موت البدن، ہر روح بدن کی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر روح بدن کی موت کا، اور وہ بدن کی موت کا یہی اس روح کا انقطاع ہے، یہی ہے ذائقۃ الموت۔ ہاں لیکن محرف کو شرم نہیں آتی، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور پھر ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، سمجھ گئے ہو؟ روزہ ٹوٹے گا اس چکھانے سے۔